زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں خبر بھی نہیں جو رمز کھلے ازل کی نہایت تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، سب مدحتیں اس بزرگ و برتر کے نام جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے نظام۔ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کو یہ رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں والا مہینہ رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ اس لمحے رب العزت کے سامنے یہی دعا رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کا حق نبھانے کی توفیق مجھے اور ہم سب کو عطا کرے کہ ہم اس ماہ مبارک کی رحمتیں، برکتیں سمیٹ بھی سکیں اور اس کا حق نبھانے کی کوشش کر سکیں، کیونکہ اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہی ہے۔ جب نیت اچھی ہوگی، خواہش بہتر ہوگی، رب کو راضی کرنے کی ہوگی، اور کیوں نہ ہو جب یہ مبارک مہینہ ہمیں نصیب ہوا جس میں رب تعالیٰ کہتا ہے کہ صدا لگائی جاتی ہے آسمان سے کہ کوئی ہے مجھ سے کوئی خواہش کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہانے تلاش کرتی ہے اس ماہ میں اپنے بندے کو معاف کرنے کا، اور کہتے یہ ہیں کہ رمضان کی ہر رات میں منادی یہ صدا لگاتا ہے اپنے بندوں کے لیے کہ آ جاؤ، گناہ کرتے ہو میں تمہیں معاف کر دوں گا، ندامت کا اظہار تو کرو، شرمندگی کا اظہار تو کرو۔ سوچیں کتنا خوبصورت مہینہ جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ ایک ایسی وبا کی لپیٹ میں ہے
کہ ہم چاند پر پہنچ گئے، ہم نے ستاروں کو جو ہے وہ کہنا چاہیے کمانڈ ڈال لی، لیکن اس کے باوجود ایک نا نظر آنے والا وائرس جو ہے اس نے انسانی عقل کو ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ اس سچویشن میں اس ماہ مبارک کا ہمیں نصیب ہونا یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور آج پروگرام کے آغاز میں میں یہ بات بھی ضرور کہوں گی کہ ہمیں اللہ کا لاکھوں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں۔ ہم ان گھرانوں میں پیدا ہوئے جہاں پر ہمیں اللہ کا نام سکھایا گیا، جہاں ہمیں نبی کی نعتیں سنائی گئیں، جہاں آل رسول کا ذکر ہمیں سنایا گیا، جہاں صحابہ رسول کے قصے سن کر ہم بڑے ہوئے ہیں۔ تو کتنی بڑی خوش نصیبی ہے ہم سب کی۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اسے 3 عشروں میں تقسیم کیا گیا ہے، رحمت، مغفرت اور پھر جہنم کی آگ سے نجات کا۔ تو یہ جو تینوں عشرے ہیں اور خاص طور پہ یہ جو پہلا عشرہ ہے، اس عشرے میں ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے، کیا طرز عمل ہونا چاہیے، اس پر آج کے پروگرام میں، اس نشست میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اپنے مہمانوں سے بھی آپ کا تعارف کراؤں گی، لیکن اس سے پہلے جب یہ خوبصورت آواز جس کے ذریعے آج جی اٹھا پاکستان کی اسکرین اوپن ہوئی، ایک ایسی پیاری ننھی بچی جو اللہ تعالیٰ نے خاص کرم کیا ہے اس پر، اور میں خاص طور پر ان کے پیرنٹس کو بڑی مبارکباد پیش کروں گی کہ انہوں نے اپنے گھر کا ماحول اس طرح کا رکھا کہ اس بچی کی اتنی بہترین تربیت کی کہ ابھی جب یہ پڑھ رہی تھیں سیدہ والہہ بطول، پہلے تو میں ان کو ویلکم کروں گی۔ السلام علیکم، وعلیکم کیسی ہیں آپ والہہ؟ میں ٹھیک ہوں۔ آپ کو رمضان مبارک، خیر مبارک کہیے۔ خیر مبارک۔ آپ بہت میٹھا پڑھتی ہیں اور بہت پیارا پڑھتی ہیں ماشاءاللہ۔ تھینک یو۔ آپ کہاں آپ کراچی میں رہتی ہیں؟ نہیں، حیدرآباد میں۔ حیدرآباد میں رہتی ہیں۔ حیدرآباد میں تو بہت اچھی چوڑیاں بنتی ہیں، بہت اچھے اچھے کارخانے، اس لیے آپ نے اتنی ساری چوڑیاں بھی پہنی ہوئی ہیں۔ ذرا دکھائیے نا اپنی چوڑیاں سب کو، یہ دیکھیں۔ اب میں والہہ جب نیکسٹ ٹائم آئیں گی تو والہہ سے کہوں گی کہ میرے لیے بھی چوڑیاں لے کر آئے، اوکے؟ اچھا، آپ کو اتنا پیارا سا تیار کس نے کیا ہے؟ مما نے تیار کیا ہے۔ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، اور اگر یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ نہ رکھنی ہوتی نا تو میں بھی آپ کے ماتھے پہ بوسہ دیتی، لیکن میں دل سے دعا کرتی ہوں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق دے اور آپ کے نصیب بہت اچھے کرے۔ اپنے اور مہمانوں کا تعارف آپ سے کراؤں گی، ایک ایسی شخصیت جن کے لیے میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ اتنا پیارا اللہ نے چہرہ بنایا ہے، اتنا معصوم، کہ جب میں ان کو دیکھتی ہوں تو ان کے چہرے سے ایسا لگتا ہے کہ بس ممتا جھلک رہی ہے، اور ماں جو کہتی ہے وہ اپنی بچوں کی بھلائی کے لیے ہوتی ہے۔ سو میرے لیے یہ یہی درجہ اور یہی حیثیت یہ رکھتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ثروت عسکری صاحبہ۔ السلام علیکم، رمضان مبارک۔ خیر مبارک۔ بہت بہت شکریہ ہماری نشست کا حصہ بننے کے لیے۔ بہت آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے اتنی خوبصورت محفل سجائی۔ بہت بہت اللہ قبول کرے اپنی بارگاہ میں۔ اور جس طرح سے آج ہم بات کریں گے پہلے عشرے کے حوالے سے، رحمت کے عشرے کے حوالے سے، ایک بڑی محترم شخص ہے جنہیں آپ بارہا جی ٹی وی کی سکرینز پر خطاب کرتے ہوئے اسپیشلی جمعے کے حوالے سے آپ سن رہے ہوتے ہیں، بہت بہترین بات کرتے ہیں، ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں جو دلوں پر اثر کرتے ہیں، تاثیر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، آج کی نشست کا حصہ بنے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نور رحمانی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ مفتی صاحب رمضان مبارک آپ۔ خیر مبارک بہن۔ ہاں، کیونکہ پروٹوکول یہ ہے کہ لیڈیز فرسٹ، سو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ میں ایز اے مسلم یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی خاص عطا ہے کہ رب تعالیٰ یہ مہینہ جس میں اللہ کی کتاب نازل ہوئی، جس میں رحمتیں برستی ہیں، جس میں منادی صدائیں لگاتا ہے، فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا ہو جاتا ہے، نفل کا فرض کے برابر ہو جاتا ہے، یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے میرے لیے، ہم تمام مسلمانوں کے لیے۔ بے شک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آپ کو ماہ رمضان مبارک کی مبارکباد دیتے ہوئے، آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتے ہوئے، اور آپ کے ذریعے جی ٹی وی کے تمام ناظرین کو، تمام عالم اسلام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس رب کریم کا احسان عظیم ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر ان عظیم ساعتوں میں موجود ہے کہ جس میں سونا بھی عبادت ہے، جس میں جاگنا بھی عبادت ہے، جس کا کھانا پینا بھی عبادت ہے، تسبیح و تحلیل بھی عبادت ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ہمارا سانس لینا بھی عبادت قرار پایا۔ اور جیسے کہ ابھی آپ نے بھی فرمایا کہ ہر طرف ایک فضا عجیب سی قائم ہے، تو نہ جانے کیوں میرا دل کہتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس رحمان مہینے کے صدقے میں پروردگار عالم ہم سب کے اوپر فضل و کرم نازل فرمائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ بہت جلد اس مشکلات سے نجات پائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ویسے ہی زندگی، اچھی زندگی، اور جو ہماری زندگی میں پہلے
غلطیاں ہوں پروردگار عالم تو اس کی اصلاح فرما دے، اور جب ہمیں نئی زندگی دے رہا ہے تو نئے طریقے سے اعمال بھی عطا فرما۔ آمین۔ تو بہت بلیسنگز ہیں، یہ بڑی خوشی کے جذبات ہیں پروردگار عالم کے تیرا احسان ہے، تو نے ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ آمین، بے شک۔ یہ وہ ماہ رمضان المبارک ہے کہ جس میں یوں تو سال کے 365 دن پروردگار عالم کے بنائے ہوئے، ان 365 دنوں کی بہت زیادہ عظمت و اہمیت ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی ہے۔ تمام ایام ہفتہ کی بہت زیادہ عظمت و اہمیت ہے، لیکن اس میں یوم جمعہ کی کیا بات ہے کہ جسے چھوٹی عید سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تمام اسلامی مہینے عظمت اور اہمیت کے حامل ہیں، لیکن اس میں ماہ رمضان المبارک کہ جس کو پروردگار عالم نے ہمارا یعنی امت کا مہینہ قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رجب خدا کا مہینہ ہے، ماہ رمضان میرا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، ماہ رمضان امت کا یعنی ہم خطا کاروں کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بخشش اور رحمت برس رہی ہے اور رحمت پروردگار انتظار کر رہی ہے۔ تو جب کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے مراد کیا ہے، تو در حقیقت رجب خدا کا مہینہ اس لیے قرار پایا کہ ہم ماہ رجب میں اپنے اعمال کے بیج بوتے ہیں، اپنے اعمال کے بیج بوئے، ماہ شعبان میں اپنے اسے آبیاری کی، یعنی آنسوؤں کے ذریعے، تضرع کے ذریعے، خضوع و خشوع کے ذریعے، تزکیہ نفس کے ذریعے ہم نے وہ جو بیج بوئے تھا اس کے اوپر ہم نے پانی ڈالا، اور اب آ گیا فصل کاٹنے کا مہینہ۔ فصل تو تیار ہے، رحمت اور برکت پروردگار عالم کی جانب سے ہے، مغفرت اور بخشش انتظار کر رہی ہے۔ یہ وہ ایام ہے، اس وقت میں اور آپ روزے سے ہیں، اور ہم اور آپ اس وقت ہمارا سانس لینا بھی عبادت قرار پایا ہے۔ بے شک، تو اس لمحے دعاؤں کی فضیلت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، قبولیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ بہت خوب بات سروت صاحبہ نے کی، میں یہی بات آگے بڑھاؤں گی، مفتی صاحب کی طرف آؤں گی۔ مفتی صاحب، اس ماہ مبارک کی فضیلت کیا ہے، بیان کیجیے گا۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کی اہمیت قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح پہلی امتوں میں فرض تھے، لعلکم تتقون، لا آف کازیشن یہاں لگائی کہ تاکہ تم احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ اس کی اہمیت کیا، آگے آیت میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور رمضان المبارک میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ تو یہ مہینہ رمضان ہے، رمضان ڈیریویٹ ہے لفظ ہے را میم ضاد رمضان سے، اور رمضان کا مطلب ہوتا ہے جلانا، یعنی کہ وہ مہینہ کہ جب بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو عبادت سے حرارت پیدا ہوتی ہے، حرارت سے سارے گناہ جل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب یہ مہینہ بندہ اللہ کے لیے قیام کرتا ہے، اللہ کے لیے تلاوت کرتا ہے، اللہ کے لیے روزے رکھتا ہے، جب وہ مہینہ گزار دیتا ہے تو رب کی بارگاہ میں ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے، اور جس عشرے میں ہم چل رہے ہیں یہ عشرہ رحمت ہے، اور رحمت جو ہے را حامیم سے ہے، اور حامیم رحمت سے، رحم سے ہے۔ اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندوں پہ خاص رحم ہوتا ہے، خاص فضل ہوتا ہے۔ صبح سے آپ جیسے ہی طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت عروج پر ہوتی ہیں، اور عصر اور مغرب کے درمیان ایسا ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال چاہتا ہے کہ بندہ مانگے، کیونکہ اس وقت فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ فجر کے وقت فرشتے جاتے ہیں آسمان میں اور آسمان سے نیچے آتے ہیں، اور مغرب عصر کے بعد فرشتے جاتے ہیں اور آتے ہیں۔ اس وقت دونوں وقت بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، تلاوت قرآن کر رہا ہوتا ہے، تو فرشتے جا کے پروردگار کی بارگاہ میں کہتے ہیں اے اللہ ہم اس حال میں مومن کو چھوڑ کر آئے، جب آئے تھے جب بھی تیرا ذکر کر رہے تھے، جب گئے جب بھی تیرا ذکر کر رہے تھے۔ مفتی صاحب اپنی بات میں یہ بھی چیز شامل کر لیجیے گا، یہ جو کہتے ہیں کہ عصر کی نماز اور مغرب کی نماز کے بیچ کا جو وقت ہوتا ہے اس میں قیام کرنا چاہیے، آپ جائے نماز پڑھ رہیں اور عبادت کریں، لیکن کہیں یہ بھی سنتے ہیں کہ جی کیونکہ وہ طلوع اس کا آفتاب کا وقت ہوتا ہے، غروب آفتاب کا وقت ہوتا ہے، تو اس ٹائم پر نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو اس بات کو بھی کلیئر کر دیجیے گا کہ کیا بہتر عمل ہو سکتا ہے اس وقت کے دوران جہاں پر تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے؟ لیکن طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت جو ہے وہ نماز کو منع کر دیا گیا ہے۔ آپ نے نماز پڑھ لی عصر کی، فجر کے فرض پڑھ لیے،
آپ نے عصر کی فرض پڑھ لی، اس کے بعد آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. اس کے بعد کیا کریں گے؟ اس کے بعد آپ استغفار کریں گے. اب استغفار کریں گے، آپ تلاوت قرآن کریں گے، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں گے، اور آپ مناجات کرتے رہیں گے پروردگار عالم سے. درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہ مقام ہوتا ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں آسان سمجھانے کے لیے، جب بھی کسی کو نمبر ڈائل کرنا ہو تو اس کا کوڈ ملایا جاتا ہے، زونگ ہے، جائز ہے، پہلے کوڈ ڈالا جائے گا، اس کے بعد آپ نمبر کوڈ کریں گے. اسی طرح جب آپ دعا کے لیے بھی ایک ڈائلنگ کوڈ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ایک دم ملا دیتا ہے، وہ درود مصطفیٰ. جب اول اور آخر میں آپ درود مصطفیٰ پڑھتے ہیں تو جا کے ایک دم معاملہ لگ جاتا ہے، آپ کو صحیح جگہ کال مل گئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ کی شخصیت کو نہیں دیکھا جاتا، اب آپ کے اعمال کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ نام مصطفیٰ کو دیکھا جاتا. سبحان اللہ. اور نام مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ دعائیں قبول فرماتا. تو عصر اور مغرب کے وقت درود مصطفیٰ پڑھیں. نماز نہیں پڑھنی، درود مصطفیٰ. اور ایک میں آپ کو ایک چیز، آپ میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ روزہ کھولنے کے بعد اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے. اچھا یہ کیسے ہوگا؟ بریک کے بعد میں آپ سے پوچھوں گی. ایک بریک لیتے ہیں، ملیں گے آپ سے بریک کے بعد. جی اٹھا پاکستان میں. جی ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سب کو رمضان کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو. رحمتوں کا مہینہ سایہ فگن ہے اور مغفرت کی سبیل لگا دی گئی ہے. اب یہ ہم سب پر منحصر ہیں کہ ہم کس طرح سے اس ماہ مبارک کا حق نبھاتے ہیں. اسی حوالے سے جو پہلا عشرہ ہے رحمت کا عشرہ، اس حوالے سے آج کے پروگرام میں اس نشست میں بات ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ سروت عسکری صاحبہ موجود ہیں. آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ہم سب کی لاڈلی پیاری بچی، جتنے دیکھنے والے ہیں سب اس کے حق میں، اس کی اچھے جو ہے نصیب کے لیے دعا کیجیے گا. والہہ بتول، سیدہ والہہ بتول ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور مفتی نور رحمانی صاحب ہیں. مفتی صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ تذکرہ کر رہے تھے کہ 7 سال کی عبادت کے ثواب کا 12 سال ماشاءاللہ، یہ اس کا اجر آپ حاصل کر سکتے ہیں کسی ایک خاص عبادت سے. جی بالکل. وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایسا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ابھی رمضان شریف چل رہے ہیں، تو آپ نے عصر سے مغرب تک مناجات کی، تلاوت قرآن کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیا، روزہ افطار کیا، با جماعت نماز پڑھی. خواتین نے گھر میں نماز پڑھی. سنت و نفل کے بعد آپ کو 6 رکعت اوابین پڑھ رہے ہیں. تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حدیث صحیح ہے کہ جس نے 6 رکعت اوابین پڑھی اسے 12 سال کے برابر ثواب ملے گا. یہ غیر رمضان کے اندر ہے. اور رمضان کے اندر جو شخص نفل پڑھتا ہے اسے فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور یہاں تو ملٹیپلائی ہو جائے گا. اب کتنا انسان کے وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا. تو آپ کوشش کیجئے کہ روزانہ جب تک آپ جو ہے روزے کی حالت میں ہیں، افطار کرنے کے بعد 6 رکعت اوابین پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو 12 سال کی عبادت کے برابر ثواب مل جائے گا. صحیح. 2 نفل کی آپ نے نیت کرنی ہے، اور آپ نے 6 جو ہے اوابین کے 6 رکعت آپ نے ادا کرنی ہے. تو ماشاءاللہ بڑی خوب بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بڑی خوب بات جو ہے وہ مفتی صاحب نے ہم سب کو بتائی، سمجھائی. اور آج اس طرح ذکر ہو رہا ہے، اور بہت ہی پیاری سی بچی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جب ہم اپنی بچیوں کا ذکر کرتے ہیں، ہم جب اپنی خواتین کا ذکر کرتے ہیں، تو پھر اس ہستی کا ذکر کیوں نہ کیا جائے جن کے صدقے میں ہم پر بے شمار اپنے کرم کیے گئے. میں یہاں پر وہ تسبیح فاطمہ کا ذکر کروں گی. میں یہاں ذکر کروں گی کہ سیدہ کائنات کے کتنے احسانات ہیں ہم پر کہ جن کے صدقے میں بے شمار چیزیں ہمیں حاصل ہوئیں. خاص طور پر جب میں نے یہ جو تسبیح فاطمہ ہے، جب میں نے اس کی تاثیر اور اس کی فضیلت جانی، تو مجھے احساس ہوا کہ صرف تسبیح فاطمہ پڑھ لینے سے ہماری زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. اور ایک عورت کے لیے خاص طور پر، ویسے تو یہ سب کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن ایک عورت کے لیے اس کے پیچھے کتنی بڑی حکمت پوشیدہ ہے، یہ بھی میں ضرور چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری آپا، یہ ہمیں بتائیں. لیکن اس سے پہلے جو ہمارے پاس پیاری بچی ہے سیدہ، یہ بہت خوبصورت کلام سیدہ کائنات بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پڑھتی ہیں. تو میں ان سے درخواست کروں گی کہ پہلے کلام پیش کریں، پھر ہم تسبیح فاطمہ کا ذکر کریں گے. جی پڑھیے. جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد، جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد، مدد کو
मुश्किल घड़ी पे पुकारा मोहम्मद 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 ये कुनबा है सारे का सारा मोहम्मद जो मुश्किल घड़ी में पुकारा मोहम्मद है मेरा आज का एक मतलब खुदा का है मेरा आज का एक मतलब खुदा का नहीं आपके बिन गुजारा मोहम्मद जो मुश्किल घड़ी में पुकारा मोहम्मद जो मुश्किल घड़ी में पुकारा मोहम्मद मदद को चले आए बारा मोहम्मद जो मुश्किल घड़ी में पुकारा मोहम्मद जो मुश्किल घड़ी में पुकारा मोहम्मद। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा सईदा, मुझे ये बताइए, आपको ये नातें कौन याद करवाता है? मम्मा पापा। मम्मा याद कराती हैं। तो आपको ये तर्ज कौन बताता है? ये भी वही सिखाती हैं आपको? माशाल्लाह, जी वो वो सिखा। मैं नेट पे भी देख लेती हूँ। अच्छा जी। ओहो, अब तो टेक्नोलॉजी का दौर है, तो बस हम नेट पे भी सर्च कर लेते हैं। हमें इस उम्र में तो इतना सब नहीं पता था। हमारे ज़माने में तो था ही नहीं ये सब। अब नहीं, मुझे अपना ज़माना अब बहुत पुराना लगता है। जब मैं आज के इस तरह के बच्चों से मिलती हूँ तो मैं कहती हूँ, लेकिन फिर मैं ये कहती हूँ नहीं नहीं, हम स्टोन एज के दौर के नहीं हैं, 10 साल में कुछ ज़्यादा ही तरक्की होगी है पिछले सालों में। अच्छा, और आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं अभी? मैं 2 में। 2 में पढ़ती हैं आप, माशाल्लाह। और क्या आगे ज़िंदगी में सोचा क्या है सईदा ने, क्या बनना है बड़े होके? अच्छा, अभी प्लानिंग चल रही है, अभी प्लानिंग जारी है, माशाल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपसे चाहूँगी कि इस हवाले से भी ज़िक्र हो, और उसके बाद हम डेफिनेटली तस्बीह फ़ातिमा का भी ज़िक्र करेंगे। माँ का किरदार बड़ा अहम है घर में। अब हम जब सईदा को देखते हैं तो एक बड़ी ही सिमटी हुई, एक कॉम्पैक्ट पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस भी है। जब ये माशाल्लाह पढ़ती है तो इसकी आवाज़ क्या, इसके एक्सप्रेशन, कॉन्फिडेंस भी है। ये नहीं है कि शर्माई हुई, सिमटी हुई बच्ची है तो हम ये कहें कि नहीं जी बहुत ही घबराई हुई सी, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्फिडेंस पूरा है, लेकिन तहज़ीब देखें, अदब देखें, बात करने का सलीका देखें, इस उम्र में माशाल्लाह। तो यहाँ माँ का किरदार सामने आता है ना, घर की तरबियत आती है। पूरे ख़ानदान के हालात हैं, घर की तरबियत है, घर के अंदाज जो बड़े जो नशिस्त व बर्खास्त रखते हैं वही घर के बच्चे भी रखते हैं। और वालिदैन का तो बड़ा ही मर्तबा और मकाम है। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे इनके वालिद हैं, मौजूद हैं, वो आते हैं, फिर ब्रेक में आए, उन्होंने इनकी बाया ठीक की, इनको बताया कि कौन सा कलाम पढ़ोगे। तो ये वो बच्चे नहायत खुश नसीब होते हैं कि जिनको उनके वालिदैन की जानिब से इस कदर तवज्जो मिलती है। माँ की तवज्जो अलहदा एक मकाम रखती है, वालिद की तवज्जो अलहदा, और खुसूसन बेटियों के लिए कि किसी शायर से ना ज़ाकिर ना वली से पूछो, प्यार बेटी का हुसैन इब्न अली से पूछो, इसलिए कि ये हमारे पास विरसे में मिला है। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मोहब्बत किया करते थे, और ख़ुद आका वो सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा से प्यार और मोहब्बत किया करते थे। तो शायद ये वो जज्बा है कि जो हमारे यहाँ पर बेटियों को घरों में वीआईपी बना दिया करता है। तो वालिहा बतूल माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह इनको सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए। और इस वक्त स्टूडियो में जितने भी लोग हैं वो यही दुआ कर रहे हैं कि परवरदिगार इनकी नेक नसीब हो, इनको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, और इसमें इनके वालिदैन का बहुत बड़ा हाथ। बिल्कुल, अल्लाह ताला सलामत रखे, और अल्लाह ताला हर माँ बाप को तौफीक दे कि वो अपने बच्चों की बेहतर तरबियत कर सकें, और फिर औलाद को भी ये तौफीक दे कि वो बेहतर तरीके से अपने माँ बाप को संभाल सकें। दोनों तरफ से शफ़क़त और मोहब्बत का जज्बा बहुत ज़रूरी होता है, और दोनों ने अल्लाह के आगे जाके जवाब देना है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान।
تو بڑی سخی ہے فاطمہ، 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 آپ ہی سخی ہیں فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، سبحان اللہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، لاڈ میں ختیجہ کہتی تھی، سبحان اللہ، لاڈ میں ختیجہ کہتی تھی، رب کی لاڈلی ہے سبحان فاطمہ، اللہ، سبحان اللہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، روٹی تیرے ہاتھ کی پکی، روٹی تیرے ہاتھ کی پکی، عرش تک گئی ہے سبحان فاطمہ، اللہ، سبحان اللہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، ہو رہا ہے ذکر فاطمہ، ہو رہا ہے ذکر فاطمہ، اور سن رہی ہے فاطمہ، سبحان اللہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جس خوبصورت ہستی کا ذکر، اتنا خوبصورت کلام اور اس پہ اتنا معصوم انداز، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب اچھے کرے۔ اور میں اس لمحے میں اور اس وقت ثروت آپا بھی یہی دعا کری تھی کہ اللہ کرے یہ کرونا ختم ہو جائے، اور اس لمحے کے صدقے میں کہ ہم ایسے پیارے بچے جو اللہ تعالیٰ کہ ماشاء اللہ سے ان محفلوں کو، پیاری محفلوں کو سجاتے ہیں، ان کو ہم پیار کر سکیں، لیکن ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے۔ اس لیے میں ایک خیال میرے ذہن میں آ رہا تھا، میں چاہوں گی کہ مفتی صاحب اس پر جو ہے وہ ہماری تعلیم فرمائیں، پھر ہم انشاءاللہ تسبیح فاطمہ کا بھی ذکر کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب بھی سفر پر جایا کرتے تھے یا جنگ کے لیے جایا کرتے تھے تو جس گھر سے وہ نکلتے تھے سب سے آخر میں وہ بھی بی بی فاطمہ کا گھر ہوتا تھا، اور جب واپس لوٹتے تھے تو جس گھر میں سب سے پہلے جاتے تھے وہ بھی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر ہوتا تھا۔ باپ کی اپنی بیٹی سے محبت
اور پھر یہاں میں یہ بھی جوڑ دوں تاکہ آپ جواب دے سکیں کہ آج ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی باپ اپنی بیٹی کے گھر نہیں جائے گا، جی یہ رسم کے خلاف ہے کہ بیٹی کے گھر کا پانی نہیں پینا، لیکن ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھتے ہیں تو وہاں تو ہمیں انوکھی محبت نظر آتی ہے، تو یہ رسم یہاں پر قتل نہیں ہو جاتی، ختم نہیں ہو جاتی جو دنیا میں ہم نے بنا لی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت، محبت، الفت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ اور انوکھی تھی. اور دیکھیں آج ہر زمانے کے اندر جو دستور ہوتا ہے، رسومات ہوتی ہیں اور خواہ قسم کی چیزیں جو ہوتی ہیں، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنت جلیلہ سے اس کو ادا کر کر رہتی دنیا تک بتا دیا کہ جو طریقہ ہے، جو میتھڈ ہے، جو اللہ کے نزدیک بہترین ہے. کیونکہ قرآن میں نا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، یہ قرآن کی آیت ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سب کو بتا دیجئے یہ آج کی رسم، آج کے رواج یہ الگ چیز ہے، اور اگر دنیا میں کامیاب و کامران ہونا اللہ کے نزدیک، قل اے حبیب ان سب سے کہہ دیجئے اگر مجھے اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں فاتبعونی تو آپ کی اتباع کریں. ایک باپ کو سمجھا دیا، ایک بیٹے کو سمجھا دیا، ایک بھائی کو سمجھا دیا، ایک دوست کو سمجھا دیا، ایک تاجر کو سمجھا دیا، ہر ایک کے بارے میں نبی اسلام کی ذات. اب اگر رسول کی اتباع کر لی اب کیا ہوگا؟ یہ پوری کائنات کے خالق سے ہر بندہ چاہتا ہے محبت کرے، اور جو رسول کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس سے محبت کرتا ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ محبت فرماتے تھے. اور اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی شان کے لیے اللہ نے قرآن میں 18 آیتیں نازل کی، وہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کی ہیبت و شکل میں سب سے زیادہ مماثلت رکھتی تھی وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حتیٰ کہ چلنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، بولنے کا انداز وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا تھا. یہ نبی پاک. اور پھر دیکھیں ہر بیٹی جو ہے نا وہ ایک رحمت ہے، اور بی بی فاطمہ رحمت کس کے لیے؟ جو رحمت للعالمین ہے. سبحان اللہ. ماں جو ہے وہ جنت ہے، اور یہ جنت کس کے لیے؟ جو جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ. اور سکون کس کے لیے؟ جو مومنوں کے دل کا سکون ہے، سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی. تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی. لیکن مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ان کی سیرت کو دیکھیں. سخاوت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی عروج پر نظر آتی. عبادت کیسی؟ آج ہر کوئی عبادت کے اندر ڈنڈی مار لیتا ہے. اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عبادت کا کیا معاملہ ہے کہ جب سردی کا موسم ہے، آپ سجدے کی حالت میں ہیں، اور جب اذان فجر آتی تو آپ شکوہ کرتی ہیں پروردگار عالم تیری راتیں کتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ فاطمہ کے سجدے پورے نہیں ہو پاتے. یہ عبادت کا معاملہ ہے، یہ ریاضت کا معاملہ ہے. سخاوت اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ. ایک ماں کے روپ میں، ایک بیٹی کے روپ میں، ایک بیوی کے روپ میں، ہر روپ میں فاطمہ انتہا پر نظر آتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. باپ سے شفقت و محبت کیسی ہے کہ پوری کائنات میں ہر کوئی کہتا ہے کہ اے رسول ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، اور رسول بی بی فاطمہ کو دیکھ کر کہتے ہیں محمد کے ماں باپ تم پہ قربان. سبحان اللہ. نبی اسلام کی حدیث ہے کہ عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، تو اس کا مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا کہ ایک قدم زمین میں ہوتا ہے، اگلا قدم جنت میں ہوتا ہے. اور سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ راضی ہیں اور ہمیشہ نام عقیدت و محبت سے لیتے ہیں، رضاعت. اور بیٹوں کی تربیت کیسی ہے کہ انہوں نے بعد میں زمانے کی تربیت کی. سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین، شجاعت ہے، بہادری ہے، علمی مرتبہ ہے. قرآن مجید فرقان حمید جو بچے سیکھتے ہیں، بیسیکلی جس سے یہ بات چل رہی تھی بچی کے حوالے سے، جو گھر کا 4 سے 5 سال تک یہ جو چلڈرن سائیکالوجی آپ اس کو پڑھیں، بچے کوئی اور کتاب نہیں پڑھتے، بچے ماں و باپ کے بیہیویئر کو پڑھتے ہیں. بے شک ایسے ہی ہے. سیدنا امام حسن، امام حسین جو قرآن پہ اتنی گرفت رکھتے ہیں، 4 اور 5 سال کے بچے، جس طرح یہ بچی نعت پڑھ رہی تھی نا، سارے لوگ دیکھ رہے تھے کہ جی بہترین انداز ہے، اس کو اٹھانے کا انداز، مقطع کس انداز سے پڑھا. تو وہاں اس زمانے کے اندر بزرگ صحابہ بھی دیکھا کرتے تھے یہ 4 اور 5 سال کے بچے ہیں، بات کم کرتے ہیں، قرآن زیادہ پڑھتے ہیں، حدیثیں زیادہ سناتے ہیں. اللہ. بہت خوب بات، بہت خوبصورت بات مفتی صاحب نے کہی. اور اس لیے یہ ہندوانہ، یہ جاہلانہ رسومات ہے. اپنی بیٹیوں کے گھر جائیے، بیٹیوں کا مان بڑھتا ہے جب ان کے بھائی، ان کے باپ ان کے گھر آتے ہیں. شفقت سے ان کے سروں پر ہاتھ رکھیے، محبت دیجیے ان کو، کیونکہ وہ آپ کی محبت کی ہی جو ہے وہ بس انتظار میں اور منتظر ہوتی ہیں، اور عورت کی ہمت اور اس کا کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے. سرور صاحبہ میں چاہوں گی آپ اس پس منظر میں بھی بات کیجیے گا، اور پھر تسبیح فاطمہ کی جو اہمیت ایک حیثیت ہے وہ بھی بیان کیجیے گا.
سب سے پہلی بات تو یہ جیسے کہ آپ نے خود فرمایا کہ جب ہندوانہ رسم و رواج ہمارے یہاں بہت زیادہ عام ہوئے تب یہ بات آ گئی کہ باپ جو ہے بیٹی کے گھر پانی نہیں پیتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے, اپنی چادر کو بچھا دیا کرتے تھے, چاہے تو خفیزات کو یزدان بنا دے اور آنگن میں ہوئی بات کو قرآن بنا دے, حبشی کو کبھی واقف سبحان بنا دے, دربان پہ راضی ہو تو سلمان بنا دے, حسنین کو توحید کا عکاس بنا دے, یہ جس کو دعا دے اسے عباس بنا دے. شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا کا مرتبہ اور مقام کیا ہو سکتا ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ الزہرا کو ام ابیہا کا لقب اور خطاب عطا فرمایا. کبھی فرمایا کہ فاطمہ جزو رسالت ہے, کبھی فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا, جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تسبیح فاطمہ کی جانب آتی ہوں. شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ سب کو معلوم ہے 9 برس کی عمر میں اسلام کے ایک بہترین مجاہد, اسلام کے ایک بہترین سپاہی, اسلام کے ایک بہترین فدائی یعنی علی شیر خدا کے گھر میں دلہن بن کر تشریف لے آئیں. کم عمری کی شادی, چھوٹے چھوٹے بچے, راتوں کی عبادت, دن میں چکی پیسنا. فاطمہ الزہرا کی یہ جو مشقت تھی, مولا کائنات علی مرتضیٰ نے ایک مرتبہ دیکھا, کہا کہ شہزادی کونین سے کہ آپ کے بابا کے پاس کچھ کنیزیں آئی ہیں, اگر آپ ان سے کہیے کہ آپ کے لیے بھی ایک کنیز کا انتظام فرما دیں. شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا خوبصورت جواب دیا, کہا کہ فاطمہ اگر میری امت کی تمام عورتوں کو کنیز کی سہولت میسر ہوتی تو میں تم کو بھی کنیز دے دیتا. میں تم کو ایک تسبیح تعلیم کرتا ہوں. ایک باپ اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہے یہ اس گھرانے کا, جس گھر میں امامت آئی, جس گھر میں نبوت آئی, جس گھر میں ہدایت آئی, اور جہاں کن کہنے سے سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکبر, الحمدللہ, سبحان اللہ, یہ وہ تسبیح فاطمہ زہرا کا جس کو لقب ملا. کہا کہ فاطمہ اسے تم زبان پہ جاری کرو گی تو تمہاری ساری مشکلیں آسان ہو جائے گی. فاطمہ الزہرا گھر میں واپس تشریف لائیں. اب یہاں پر اسٹوڈیو میں اتنے سارے مرد موجود ہیں نا, ایک سوال میں آپ کی خدمت میں ضرور پیش کرنا چاہتی ہوں. اگر کوئی مرد ہو, اسے معلوم ہو کہ اس کی بیٹی اپنے باپ کے گھر کچھ لینے کے لیے گئی ہے اور وہ واپسی میں خالی ہاتھ واپس آئے, تو مردوں کا رویہ کیا ہوگا؟ مگر یہ عام گھر نہیں تھا, یہ شہزادی کونین کا گھر تھا, یہ علی شیر خدا کا گھر تھا. خود مولا کائنات شیر خدا نے اور جناب فاطمہ الزہرا نے 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھی, اللہ کا شکر ادا کیا کہ پروردگار عالم نے انہیں ایک ایسا عظیم ورد عطا فرمایا. اور یہ وہ تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. آج مسالک فکر, مکاتب فکر, فرقہ واریت, تمام چیزوں کو بالاتر اور بے نیاز رکھتے ہوئے ہر مکتب فکر میں تسبیح فاطمہ زہرا پڑھی جاتی ہے اور حلال مشکلات سمجھ کر پڑھی جاتی ہے. اس لیے کہ جس تسبیح نے جناب فاطمہ زہرا کی مشکلات کو آسان کیا ہوگا, وہ تسبیح آج ہماری مشکلات کو کیوں نہ آسان کرے گی. پہلے کیا ہوتا تھا, نماز پڑھی, نماز کے بعد نا جلدی جلدی تسبیح پڑھ لی, لیکن اب جب سے میں نے اس کے فضائل اور برکات کہ آپ تھکتے نہیں ہیں, آپ کا مزاج بہتر رہتا ہے اور آپ میں زندگی کو بہتر کرنے کی صلاحیتیں, اتنے سارے فوائد اس کے جب پڑھے تو اب مجھے ہوتا ہے کہ, اور ایون کہ یہ بھی کہا جاتا ہے ایک پیتھی ہے, چائنیز پیتھی, جس میں آپ کے فنگرز جو ہیں اس کو پریس کیا جاتا ہے. اینڈ تسبیح فاطمہ اگر آپ اس طرح سے ایک ایک آرام سے تسلی سے پڑھیں تو آپ اس تھیراپی کو بھی کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کی باڈی کے, آپ کے ہینڈ کے بلڈ سرکولیشن کو بہتر کرتی ہے, اور جو اس کا ثواب ہے وہ بھی آپ کو مل رہا ہوتا ہے. اگر آپ اجازت دیجیے تو میں آپ کو ایک نئے طریقے سے آج تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پڑھنا سکھاؤں گی. علماء اسلام یہاں پر فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کی کبریائی کو یاد کرنا چاہے, پروردگار عالم تو نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے, یہ عالم شہریارہ, یہ عالم کون و مکان, یہ عالم ہستی, یہ عالم وجود, اتنی بڑی کائنات کی جس میں سورج دمک رہا ہے, ستارے چمک رہے ہیں, دریا بہہ رہے ہیں, سمندروں کی وجدانی ہے, کلیوں کی مہک ہے, پھولوں کی مہک ہے, ستاروں کی, پرندوں کی چہک ہے. تمام پروردگار عالم کی نعمتوں کو یاد کرتے جائیے. 34 مرتبہ اللہ اکبر کچھ بھی نہیں, رب العالمین کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں. اور جب پروردگار عالم کی تمام تر نعمتیں یاد آ جائیں, اس کے بعد کہیے الحمدللہ, شکر ادا کیجئے. پروردگار تیرا شکر ہے, تو نے مجھے قوت بینائی عطا فرمائی, الحمدللہ. پروردگار تیرا شکر ہے, تو نے مجھے قوت سماعت عطا فرمائی, الحمدللہ. پروردگار تیرا شکر ہے, تو نے مجھے قوت گویائی عطا فرمائی, الحمدللہ. پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے دل کو دھڑکنا سکھایا, الحمدللہ. 33 مرتبہ الحمدللہ تمام ہو جائے گا, مگر آپ کا شکر تمام نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد پروردگار عالم کی تسبیح و تحلیل پر آ جائے, سبحان اللہ,
उस रब्बुल आलमीन ने इतनी नेमतें अता फरमाई, वो परवरदिगार आलम जो कि लायक तस्बीह व तहलील है, वो परवरदिगार जिसकी किब्रियाई को तमाम तर बड़ाइयाँ ज़ेबा है। और जब उस रब्बुल आलमीन का जिक्र हम इस तस्बीह फातिमा ज़हरा के ज़रिए करते हैं, एक और सवाल जी, शहजादी कौनैन ने आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि इतनी मुश्किलात है, अगर आपको ब्रेक लेना हो तो मुझे ले लीजिए। हेडलाइंस के ब्रेक पे जाना है, जब हम वापस आएंगे तो मजीद इस पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए, जी उठा पाकिस्तान। लैलतुल कद्र का तर्जुमा फातिमा, लैलतुल कद्र का तर्जुमा फातिमा, लाफता के खुदा, लाफता के खुदा का पता फातिमा, लैलतुल कद्र का तर्जुमा फातिमा। सुभान अल्लाह। अंबिया के है मुश्किल कुशा मुर्तज़ा, अंबिया के है मुश्किल कुशा मुर्तज़ा, मुर्तज़ा की है मुश्किल कुशा फातिमा, लैलतुल कद्र का तर्जुमा फातिमा। ये न होती तो कुछ भी न होता कहीं, ये न होती तो कुछ भी न होता कहीं, कुन का मतलब है क्या फातिमा, फातिमा, लैलतुल कद्र का तर्जुमा फातिमा। नया शेर पेश करूं। ऐसा लगता है कदमों में है आसमां, ऐसा लगता है कदमों में है आसमां, कर रहा हूँ मैं तेरी सना फातिमा, लैलतुल कद्र का तर्जुमा फातिमा। सुभान अल्लाह। कलाम पेश कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हूर हुसैन। अभी वालिहा को भी आपने सुना था, वालिहा के भाई। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुश आमदीद कहेंगे, आपको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। माह मुबारक की बरकतों के हवाले से हम बात कर रहे हैं। मुफ्ती साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सरवत आपा भी हैं। एक बड़ी ख़ास चीज़ जो ज़रूरी है कि मुफ्ती साहब इस हवाले से हम सब की तालीम फरमाएँ कि जहाँ फ़र्ज़ का जो अजर है वो 70 गुना है, बल्कि 70 से भी कहीं ज़्यादा है। ये तो हमारे लिए 70 कहा गया है। नफिल का अजर जो है वो फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है। वहीं मुफ्ती साहब, मुझे ये भी जानना है आपसे कि शयातीन को जो है वो जकड़ दिया गया है, मुनाफाखोरी अभी भी है, ठीक है, झूठ हम अभी भी बोल रहे हैं। कोई ख़ास एक होना कि बहुत बड़ा चेंज हमें नज़र आ रहा है, ऐसा कोई चेंज हमें नज़र नहीं आता बज़ाहिर तौर पर। फिर दूसरी चीज़ इसी सवाल में, ताकि फिर आप एक साथ उस चीज़ का जवाब दे दें कि इस माह मुबारक को हमें नसीब हुआ और इसमें भी क्या कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी मग़फ़िरत ना करवा सकें, या कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी इस माह मुबारक के सदक़े में भी बख्शिश और मग़फ़िरत नहीं होती, ये भी बयान कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि शयातीन को जकड़ दिया जाता है। इस पे हमारा ईमान है बेशक। रही बात ये कि मुनाफाखोरी के हवाले से, देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं, मन इहतकरा फहुवा खाती, कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है वो खाती, वो गुनाहगार है। मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा देता है वो हम में से नहीं है। अब अंदाज़ा कीजिए कि एक आदमी
وہ کچھ بھی کر لے، کل قیامت کے دن اس کی خواہش یہ ہوگی کہ میں نبی السلام کے لوح حمد کے نیچے کھڑا ہوں. ہر نبی کے پاس امت ہوگی نا، اور اللہ کے نبی فرمایا تم کون ہو؟ اللہ کیونکہ اللہ کے نبی حدیث ہے من غش فلیس منا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. پوچھیں گے کہ تم کون ہو؟ ہاں من غش، ہم میں سے نہیں ہو. ہم میں سے نہیں جب ہم میں سے نہیں ہو، جس طرح کہا لگاتار 3 جمعہ چھوڑنے والا وہ ہم میں سے نہیں ہے. جو صاحب استطاعت ہو اس کے باوجود قربان گاہ میں آتا ہے اور قربانی نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. مال ہے اور دوسروں کی مدد نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے نا. اللہ یہ تمام چیزیں ہمیں دیکھیں، ہمیں قرآن مجید، فرقان حمید، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی مقدس کو سمجھنا ہوگا. باہر کا شیطان تو بند ہو گیا، اندر جو انسان کیا ہے. رمضان کے اندر تو ہمیشہ ایک تھیم ہونی چاہیے کہ اس رمضان بدلے اندر کا انسان. اندر کا انسان شیطان ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ غیبت کرتا ہے، وہ حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے. جب ہم حلال چیزوں کو اللہ کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں تو حرام چیزوں سے اجتناب کیوں نہیں کرتے؟ ٹرو. جب آپ غیبت کرتے ہیں، دیکھیں ہر چیز کا روزہ ہے نا. کان کا روزہ یہ کہ آپ بری باتیں نہ سنیں جو اللہ نہیں چاہتا. آنکھ کا گناہ یہ کہ جو چیزیں اللہ نہیں چاہتا، ناپسند ہے، وہ آپ نہ دیکھیں. زبان سے اللہ کا ذکر ہو، اس سے جھوٹ نہ ہو. جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کی بدبو کی جو منہ سے نکلتی ہے اس سے فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناپسند ہے. آپ جب چل کر جاتے ہیں ایسی جگہ جائیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کو پسند ہو. آپ یتیم کی کفالت کریں، اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں، جتنے اس کے سر پر بال ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اتنی نیکی عطا فرمائے گا. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے. آج اللہ چاہتا ہے، بندہ نہیں چاہتا. قبر میں بندہ چاہے گا، اللہ نہیں چاہے گا. اللہ اکبر. کیونکہ یہ جو ہے نا، یہ جو دنیا ہے یہ آپ کے عمل کی ہے اور اس دن حساب ہوگا. آج انسان حساب میں لگا ہے کہ کتنا مال میں کما رہا ہوں، کتنا رکھ رہا ہوں. جو مہینہ ابھی آپ کا جو سوال کا اس میں اینڈ یہ ہو جائے گا کہ جو مہینہ اعمال کا تھا اس کو مال کا بنا لیا. یہ اعمال کا مہینہ ہے، اس میں عمل کیے جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کیا جائے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری سوچ کچھ اور ہے. ہمیں ایک بندہ مومن کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ سے کس طرح قریب ہوں. ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہوگا. ہم یہاں بیٹھے ہیں، اگر یہ کہ میری شہرت ہو، مجھے لوگ سنیں، تو یہ ریاکاری ہو جائے گی، شرک اصغر ہے. اور میں یہاں بیٹھا ہوں کہ میں کسی ایک بندے کی اصلاح کر دوں اور اس کی اصلاح ہوئی تو اللہ میری بخشش فرما دے گا. بے شک. میں کوئی بات کر رہا ہوں اس لیے کہ لوگوں کو اچھا لگے تو یہ ریاکاری ہوگی. اور میں یہ بات اس لیے کروں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے تو میری بخشش ہو جائے گی. کوئی شخص، میں کسی کے آتا ہوں احترام میں کھڑا ہوتا ہوں، احترام اللہ کے لیے ہے تو عبادت بن جائے گا. اس کی مال کی وجہ سے تو زحمت بن جائے گا. ایک سوچ قرآن مجید فرقان حمید اللہ نے دی ہے. اس وقت ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اپنے مفادات کے لیے کر رہے ہیں، وہ اپنے لیے کر رہے ہیں تو ہم زحمت کا شکار ہیں، پریشانی کی طرف ہیں. آپ یہی سارے کام اللہ کے لیے کرنا شروع کر دیں. جس طرح بیان کیا گیا اس رمضان میں سانس لینا عبادت ہوگا کہ جب آپ اللہ کے لیے کریں. چلنا عبادت ہوگا. ایک مسلمان بھائی کو دیکھ کے مسکرانا عبادت بن جائے گا، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا. ایک مسلمان بھائی کی ہیلپ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو کسی مسلمان کے کام میں لگ جاتا ہے پوری کائنات کا خالق اس کے کام میں لگ جاتا ہے. جو کسی مسلمان بھائی کے لیے آسانیاں کرتا ہے. اب مجھے بتائیں، ہم آسانی پیدا کرتے ہیں، مشکلات پیدا کرتے ہیں؟ ہماری جو نیشنل ہیبٹ ہے وہ کسی کے لیے مشکلات پیدا کرنا ہے. ہماری نیشنل ہیبٹ ہے کسی کے لیے بڑھانا، مشکلات کو پیدا کرنا. یہاں ایک میسیج ہے آج کے لیے. دیکھیں اللہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہ نہیں پتا کہ یہ سانس جاری کب ختم ہو جائے، یہ پنجرہ خالی رہ جائے گا. انا میں فنا ہے، بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے. تو آپ جو وقت آپ کو ملا ہے عبادت کیجئے، معافی طلب کیجئے، اور جس کا دل توڑا ہے اس کو خاص طور پہ اس سے معافی مانگیے. اگر اس کا انتقال ہو چکا، یہ بہت ایک اہم میسیج ہے، اگر اس کا انتقال ہو چکا تو اس کے لیے ایصال ثواب کیجئے. ایصال ثواب کے لیے قرآن مجید فرقان حمید پڑھیں، نماز پڑھیں، اس کو لیے بخشیں. یا پھر آپ ایسا کام کر دیں کہ جو اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو، آپ کے مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ ہو. جہاں پانی نہیں ہو ان علاقوں میں پانی لگوا دیں، جہاں درختوں کی ضرورت ہے وہاں درخت لگوا دیں. وہ کام جو مرنے کے بعد بھی، سیدنا عثمان بن عفان تیسرے خلیفہ راشد، آج بھی سعودیہ عرب میں ان کے نام کا بینک اکاؤنٹ ہے. آج بھی مدینے میں دسترخوان عثمان بن عفان کے نام سے لگتا ہے. آج بھی لوگ عثمان بن عفان کے نام کے مدینے میں کھانا کھاتے ہیں. وہ عثمان بن عفان جب مدینے میں قحط پڑتا ہے تو لوگ آتے ہیں کہ آپ کا 700، اس زمانے میں 700 ٹرک جو نا اونٹ کے لدے ہوئے آ رہے ہیں گلے کے. تو تاجروں نے، مدینے کے تاجر نے کہا ہم آپ کو دگنا دیتے ہیں. کسی نے کہا تگنا، کسی نے کہا چگنا. آپ نے کہا میں نے 70 گنا پہ بیچ دیا ہے.
تو تاجروں نے کہا کون خریدنے والا ہے؟ میں کہا میں نے اپنے پروردگار کو بھیج دیا. سبحان اللہ. جب ایسی نیت ہو, ہاں جب ایسی نیت ہو, جب ایسے معاملات ہوں, تو پھر مدینے کے اندر آج بھی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کا سکہ چلتا ہے. تو جو اللہ کے لیے جیے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ رکھے گا. بے شک بہت خوبصورت میسج پہنچا, اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے ان سب چیزوں پر ہم عمل بھی کر سکیں. جب دنیا میں اس وقت عالم اس طرح کا ہے کہ لوگ مر رہے ہیں, خواہشیں ان کی بھی ہوں گی, انہوں نے بھی زندگی کو سنوارنے کے لیے بہت سب کچھ کیا ہوگا, اب تو موت ہمارے بالکل سامنے ہے, آنکھ ملا کر ہم سے اس وقت جو ہے وہ بات کر رہی ہے. موت حقیقت ہے, لیکن اس وقت اس حقیقت کو اور زیادہ عیاں کر دیا گیا ہم پر. اس کے باوجود ہمارے قبلے درست نہیں ہو رہے. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اجتماعی طور پر, انفرادی طور پر ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. اس پر ہم بات کریں گے. میں ثروت آپا سے بھی چاہوں گی, مفتی صاحب سے بھی چاہوں گی کہ اس پہ کلام کریں, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے جی اٹھا پاکستان. جی ناظرین, ایک بار پھر سے آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور ایک بڑا خوب شعر جو اس وقت مجھے یاد آیا, اس وقت کی بڑی خاص اہمیت نظر آتی ہے اس میں, کہ جگازی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. 2 گز زمین ہم سوچتے ہیں وہ تو مل ہی جاتی ہے. میں یہ بار بار بات چاہوں گی کہ اس کی تکرار ہو ہر شو میں. ہمیں یہ ہے کہ مرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی حقیقت ہے, ہر مسلمان کو ایکسیپٹ کرنا ہے. ہم زندگی سے زیادہ ہمارا موت پر یقین ہے, اور ہمیں یہ ہوتا ہے کہ مر جائیں گے, 2 گز زمین بھی مل جائے گی. لیکن اس وقت دنیا کی یہ حالت ہے کہ کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پر 5-5 6-6 دن میتوں کو رکھا جاتا ہے, جگہ نہیں ہے میتوں کو دفنانے کے لیے. یہ عالم ہے, اور یہ میں کوئی افسانوی بات نہیں کری یا کوئی کہانی نہیں بتا رہی آپ کو. یہ ہو رہا ہے اس وقت دنیا میں کہ لوگوں کو, مسلمانوں کو جو ان کی آخری رسومات ہیں, وہ چاہتا ہے ہر مسلمان کہ اس کی آخری رسومات ادا کی جائیں, اس کو عزت سے جو ہے مٹی کے حوالے کیا جائے. وہ عزت نصیب نہیں ہو رہی. اللہ کا در ہم سب کے لیے بند کر دیا گیا ہے, لیکن اس ماہ مبارک کو ہمیں عطا کیا گیا ہے. سوچیں, یعنی کہ ابھی بھی وقت ہے, سانسیں باقی ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بہانے تلاش کر رہی ہے, جہاں پر یہ سب کچھ ایک کنڈیشن ایسی میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ اللہ کا در بند ہے, لوگوں کی تدفین نہیں ہو رہی ہے, لوگ پریشان ہیں, سمجھ نہیں آ رہا یہ وائرس کیسے ختم ہوگا. وہاں اللہ کا نور آسمان سے برس رہا ہے. تو اب ہمارا عمل کیا ہونا ہے یہ جاننا بڑا ضروری ہے. آپا میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ ہم خبریں سنتے ہیں دنیا سے تو عجیب سی حالت ہو جاتی ہے. مجھے بھی یہ لگتا تھا بڑا آسان ہے, 2 گز زمین تو مل ہی جائے گی. آج وہ بھی نہیں مل رہی, لیکن ملا کیا ہے؟ یہ اللہ کا پیارا مہینہ جس میں قرآن بھی نازل کیا گیا اللہ کے بندوں کے لیے. بالکل آپ نے بجا فرمایا, اس لیے کہ واقعی حالات بڑے مشکل ہیں. لیکن ایک سوال جو کہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو کرونا کی مشکل آ گئی ہے, اس کا تو کچھ پرسنٹ ہے نا کہ موت کے خطرات ہیں, لیکن موت تو انسان کے ساتھ ساتھ ہر وقت رہتی ہے. کرامن کاتبین تو ہر وقت رہتے ہیں, وہ ہر وقت لکھتے رہتے ہیں, مگر اس کے باوجود انسان اپنے اعمال سے بھی بے خبر رہتا ہے اور اپنی موت سے بھی بے خبر رہتا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, بے شک ہر ایک کو معلوم ہے کہ موت خود زندگی کی محافظ ہے, موت تو آنی ہی آنی ہے, مگر اس کے باوجود موت کے واسطے کوئی تیار نہیں رہتا. اس وقت پوری دنیا لاک ڈاؤن کی کیفیت میں گرفتار ہے, پوری دنیا بند ہو چکی ہے. خود ہمارے یہاں میں حیران ہوتی ہوں کہ میں شعبان کے آخری ہفتے میں گئی تھی کچھ شاپنگ کرنے کے لیے, بچوں کے لیے گھر کے کھانے پکانے کے لیے کچھ چیزیں لینے کے لیے, اور جب میں 30 شعبان کو گئی تو وہ چیزیں مارکیٹ سے غائب تھیں, اور جو چیزیں موجود تھیں وہ 3 گنا قیمت زیادہ بڑھ چکی تھی. کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان ہو کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور خلق خدا کے لیے کوئی فائدہ. اور ہر سال ایسا ہوتا ہے, ہر اس سال بار ایسا تو ہوتا ہے, چلو لیکن اس دفعہ تو اور زیادہ آپ کے دل نرم ہونے چاہیے تھے, آپ کا دل خشوع کی جانب مائل ہونا چاہیے تھا. سب سے پہلے جب ہم احادیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھتے ہیں اور احادیث ائمہ معصومین علیہ السلام میں دیکھتے ہیں, تو ہم کو ہر وقت موت کے واسطے تیار رہنا چاہیے.
اور موت کے واسطے اس لیے تیار رہنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کی مقدس سرزمین پر اعلان فرمایا کرتے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم فلاح کی جانب، کامیابی کی جانب، نجات کی جانب آ جاؤ اگر تم نے ایک کلمہ وحدانیت کو پڑھ لیا، اس پرچم وحدانیت کے نیچے آ گئے. تو یہ جو بڑے بڑے مشرکین مکہ تھے، سرداران قریش تھے، تو انہوں نے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں بیٹوں کا انتقال ہو چکا تھا، وہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہنا شروع کیا کہ نعوذ باللہ من ذالک، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کتنے دنوں کی ہے محمد کی زندگی. اور خدا نہ خواستہ جب نقل کفر نباشد، کہا کہ جب نعوذ باللہ من ذالک محمد اس دنیا سے چلے جائیں گے پھر ہم وہی ہوں گے، وہی کفر ہوگا، وہی شرک ہوگا. کیونکہ ان کا ذہن ناقص یہ کہتا تھا کہ کسی بھی تحریک، کسی بھی پیغام، کسی بھی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اولاد، اور اس میں بھی اولاد نرینہ کی ضرورت ہوتی ہے. پروردگار عالم نے قرآن مجید کی آیت کو قلب محمد مصطفیٰ پر نازل فرمایا کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، اے میرے حبیب محمد کی موت کا انتظار کرنے والوں، ارے کیا تم ہمیشہ ہمیشہ یہاں پر رہ جاؤ گے؟ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نے بیٹی عطا فرمائی جو سورہ کوثر کی عملی تفسیر اور دلیل بن گئی، اور جس بیٹی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل چلی. 2 بیٹے اس بیٹی کو عطا فرمائے پروردگار عالم نے. حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار قرار پائے، اور چلو سلام کرے اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. آج پوری دنیا میں نسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلانے کے لیے جناب فاطمہ الزہرا کے یہ 2 بیٹے ہیں. سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات جو ہے وہ آپ نے یہاں پیش کی. مفتی صاحب، ایک اور بھی مسئلہ میں آپ سے یہاں جاننا چاہوں گی کہ اچھا، میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بار بار اس بات کی تکرار ہو تاکہ لوگوں کو جو ہے، جو دیکھنے والے سننے والے ہیں، وہ اس کو سمجھ سکیں. آپ کال بھی کر سکتے ہیں کہ مفتی صاحب اس وقت کرونا کا معاملہ ہے، اور جب ہم جو میڈیکل کے لوگ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، جب ہم ان کا تجزیہ اور تبصرہ سنتے ہیں، میں صرف جو ایک پرسپیکشن ہے وہ رکھ رہی ہوں آپ کے سامنے، تو کہتے ہیں کہ جن لوگوں کی امیونٹی کم ہوتی ہے یا جو بڑی عمر کے یا بچے ہیں ان پر اس کا اٹیک تھوڑا زیادہ ہے، قوت مدافعت کم ہے. اچھا، وہیں ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی ہے کہ جی روزہ رکھنے سے تو قوت مدافعت کم ہو جائے گی، جب میری قوت مدافعت کم ہوگی تو کہیں یہ کرونا مجھ پہ حملہ نہ کر دے. وہیں ہم نے یہ سن کر ہم بڑے ہوئے کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کی باڈی کی ڈیٹاکسیفیکیشن ہوتی ہے، آپ کی امیونٹی اور بہتر ہو جاتی ہے، آپ میں اور زیادہ پاور آ جاتی ہے. تو 2 اسکول آف تھاٹس اس وقت ملتے ہیں. اس بہانے یہ روزہ چھوڑنے کا بہانہ ہے یا کیا ہے؟ اس پر کلام کیجیے گا. ایک کالر ہے، ان کا سوال بھی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ آپ کو رمضان مبارک. آپ کو بھی مبارک. یہ مولانا صاحب سے بات کر رہے ہیں. جی کیجیے، سوال کیجیے. ہلو، السلام علیکم. السلام. یہ میں نے پوچھنا تھا، ابھی میں جو پچھلے جمعے میں مسجد میں گیا تھا، بہت بڑی مسجد ہے جامع مسجد، وہ گورنمنٹ کے تحت اندر ہی جو ہے لوگ جمعہ پڑھ لیتے، مگر باہر جو ہے نا بزرگ حضرات جو ہے نا چادریں بچھا کے جو ہے نماز جمعہ ادا کر رہے تھے. میرے سمجھانے پہ بھی کہ نہیں جاؤ جاؤ، تم کون ہو تو سمجھانے والے. مطلب یہ جو ہمارے بزرگ ہیں نہیں مطلب سمجھ پا رہے ہیں. ڈاکٹر ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ خدایا گھروں میں نماز پڑھے، مگر نہیں کہہ رہے موت تو آنی ہے، ایک دن آنی ہے. تو اس کے جو بہت اچھا، صحیح، بہت بہت شکریہ، بہت بہتر بات آپ نے بہت سوال کی. اچھا، موت تو آنی ہے ایک دن، یہ بات تو ایمان سب کا ہے، لیکن پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ سلامتی کے ساتھ موت آئے. آپ بیان کیجئے کیا کہیں گے؟ فرقان حمید سورہ بقرہ کے اندر ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یہ قرآن مجید فرقان حمید کا حکم ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، قرآن کے الفاظ ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی بات ہے جو پوری انسانیت کے لیے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اگر ڈاکٹرز منع کر رہے ہیں، اور پھر علماء کرام نے، مفتی اعظم پاکستان نے بھی اس چیز کی وضاحت کی کہ جو بزرگ حضرات اپنے گھر میں نماز پڑھیں گے ان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا. وبا کا زمانہ ہے، کیونکہ نبی اسلام کی حدیث ہے وبا کے حوالے سے کہ چلنے والا بیٹھنے والا چلنے والے سے بہتر ہے، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہے، دوڑنے والا جس نے امن کی جگہ میں اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا وہ سب سے زیادہ بہتر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. تو ہمیں اس چیز کو تناظر میں چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. اس سے پہلے جو آپ ایک سوال چل رہا تھا کن لوگوں کی اس مہینے بخشش نہیں ہوتی، اس کے بعد آپ کو جواب دیتا ہوں. لیکن جو شرک کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، اس کی بخشش نہیں. شب قدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے اس میں بخشش نہیں ہوگی.
والدین کے نافرمان، جو والدین کا نافرمان ہے، والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوگی. عادی شرابی کی بخشش نہیں ہوگی، بوڑھا زانی کی جو ہے بخشش نہیں ہوگی، متکبر آدمی کی بخشش نہیں ہوگی. کینہ کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے لیے برائی رکھوں ہمیشہ، اور میں آپ کو کسی طرح آپ زمین پر یہ آ تو بڑی جائیں، ختم آ نارمل سی جائیں. بات سمجھتے ہیں ہم. جی تو اس میں یہ ہے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ لیکن ہم یہ علیہ کہتے ہیں تو پروفیشنل جیلسی ہے، یہ تو ہمیں آگے بڑھاتی ہے، یہ نہیں ہوگی تو میری سکسیس نہیں ہوگی. یہ ایک تھاٹ، اس کو ہم نے پازیٹیو بنا دیا. یہ نہیں کہ اگر وہ آگے بڑھ رہا ہے تو میں رش کروں اور میں بولوں میں بھی اپنی صلاحیت کو اور آگے بڑھاؤں گا. تو مفتی صاحب یہ والی جو تھاٹ ہے کہ پروفیشنل جیلسی، یہ بھی بغض ہے، یہ بھی جی کینہ بہت ہے. اچھی بات ہے. دیکھیں لا تحاسدوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا، حسد نہ کرو. پروفیشنل جیلسی کو اگر آپ آسان اردو میں کہیں گے تو ایک حسد کا معاملہ حسد ہی ہوتا ہے، ہے، ٹھیک ہے نا. قرآن مجید فرقان حمید میں ومن شر حاسد اذا حسد، اللہ کے نبی نے فرمایا دو بندوں کے لیے رشک ہو سکتا ہے. رشک کیا ہے کہ کسی کے پاس مال ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا تو یہ رشک ہے. رشک ہے، یا سبحان قرآن اللہ. کی تلاوت کر رہا ہے، یا پھر یہ ہے کہ اللہ نے اس کو دیا، اے اللہ اس کو بھی عطا فرما اور مجھے بھی عطا فرما، یہ مومن کے لیے ہے. لیکن ہماری کیا ہوتا ہے کہ اس کی سیٹ پہ میں بیٹھ جاؤں. قرآن کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. جو اللہ نے آپ کو مقام و منصبہ دیا ہے وہ اللہ، اور جس پر فضل ہو تو اس سے کبھی ٹکرانا چاہیے، کیونکہ وہ اپنے نہیں بلکہ اللہ کے فضل چلتا ہے. اب دو اسکول آف تھاٹ کی بات کی. ایک اس زمانے کے اندر ہیں، اور بالخصوص معذرت کے ساتھ دیسی لبرلز ٹائپ کے جو لوگ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں لادین کہ جی آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی قوت مدافعت ختم ہو جائے گی. میں نے ایک بیچ میں ایک مقالہ، ایک تھیسس میں نے پڑھا تھا. اچھا. ایک تھیسس تھا، وہ نیشنل ڈاکٹرس یو ایس اے کا تھا. اوکے. ان کی ایک وہ تھا، اس میں پورے میں یہ لکھا تھا کہ مسلمانوں پر اللہ سبحانہ کی جو گاڈ نے جو ان پر یہ روزہ فرض کیا ہے، ان سے ان کا تو ایک میٹابولزم بہت اچھا ہو جاتا ہے. پھر ان کی جو مینٹلی جو پاور ہوتی ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری مضبوط ہو جاتی ہے. کیونکہ جو فوجی ہوتے ہیں ان کو مجاہدہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ مشکل حالات میں لڑنا. تو جو اس حالات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دیکھیں، آپ جب قوت مدافعت بیسکلی آپ کی مینٹلی پاور سے ہوتی ہے. جی. ایز اے حکیم، ایز اے ہربل ڈاکٹر، جی. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کی ذہنی طاقت جب آپ پر یہ ہو کہ اب میں اس مہینے میں آ چکا ہوں کہ اللہ کا فضل میرے ساتھ، رحمان کی رحمت میرے ساتھ، کرم نوازی میرے ساتھ، تو میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے زیر سایہ ہوں. ہاں اس میں احتیاط ضرور کرنی ہے. جو علماء کرام کہہ رہے ہیں، کیونکہ ایک بڑا پلیٹ فارم ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پاکستانی بھی دنیا میں یہ جا رہا ہے. تو جو علماء کرام فرما رہے ہیں، جو ڈاکٹرز فرما رہے ہیں، ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. اور ایک تھاٹ جو اس کو بالکل اگینسٹ آتی ہے کہ جی کچھ نہیں ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احتیاط فرمائی ہے. اللہ کے نبی نے جو ایسا تھا جس کو جو ایک پوڑ کا مرض ہوتا ہے، وہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ نہیں ملایا، فرمایا تمہاری بیعت ہو چکی ہے. یہ احتیاطی معاملہ ہے، لیکن کوئی نقصان نہیں ہوگا. آپ روزہ رکھیں گے، روحانی پاور بھی آئے گی اور آپ کی جسمانی پاور بھی آئے گی. ان جسم دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک روح اور ایک جسم. ان چیزوں کا مرکب انسان کہلاتا ہے. تو جب آپ کھانا کھاتے ہیں یہ جسمانی غذا ہے، نماز پڑھتے ہیں، بالخصوص روزہ رکھتے ہیں تو یہ رحمانی غذا ہے. اور جب رحمانی غذا آتی ہے تو آپ ذہنی طور پہ مضبوط ہوتے ہیں. آج پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، سکون نہیں ہے. اس کی سکون کی وجہ کیا ہے کہ روح خالی ہے. جب روح خالی ہے تو بے چینی بہت ہے. بڑے بڑے 1000 گز کے بنگلے، اکاؤنٹ بھرا پڑا ہے، مگر آپ دیکھیں سکون. لیکن سونے کے لیے نیند کی دوائیوں کی ضرورت پڑتی ہے. کیونکہ رحمانی غذا نہیں لیتے. ہاں، کیونکہ مطمئن نہیں ہے. اور رحمانی غذا کب ہے بہن؟ ایک اللہ کی رحمت کا ہیوی وائی فائی ہے. جب آپ نماز روزہ قرآن پڑھتے ہیں تو اس سے کنیکشن ہو جاتا ہے. جب کنیکشن ہو جاتا ہے تو پھر سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے. ڈیفینیٹلی. اور بڑی خوب بات مفتی صاحب نے پہلے بھی بیان کی تھی کہ رائٹ کوڈ ملائیں گے تو رائٹ جگہ پر کال ملے گی. اور درود پاک اول آخر درود شریف پڑھ کر آپ جب بھی دعا مانگے گی یقیناً اس کی قبولیت ضرور ہوگی. آپ سے اور میں کلام کی درخواست کروں گی، پھر ہم انشاءاللہ ایک بریک لیں گے. جی پیش کیجیے. چھڑوا دو ہمیں غم سے، یہی وقت کرم ہے. یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے. چھڑوا دو ہمیں غم سے، یہی وقت کرم ہے. یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے. ہر ایک انسان کرونا سے پریشان ہے. شاعر لکھتے ہیں کہ
ہر ایک کرونا کی مصیبت سے پریشان، اللہ کے گھر بھی نہیں جا سکتے مسلمان، اب تو کئی دن سے خدا کا بھی حرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، ہر رنج و بلا دور رہے ہیں یہی فریاد، شبیر کے ماتم کے لیے ہو رہا ہے آباد، سے علمدار کا جس گھر پہ علم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، بیمار یہ کہتے ہیں کہ ممبر سے دعا دو، تم ذاکر سرور ہو شفا ہم کو دلا دو، بی بی تیرے ہاتھوں میں تکلم کا بھرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے۔ جی ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ثروت آپا ہیں، اور ہماری پیاری سی والیہ بھی جو ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اور دعا کیجئے بچوں کے لیے، ہمارے علماء کرام کے لیے جو اس اسکرین کے ذریعے بہتر بات آپ تک پہنچاتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اور توفیق دے، ان کو اجر ثواب دے کہ یہ ہمارے علم میں اضافہ فرما رہے ہوتے ہیں۔ آپا ایک سوال آپ سے پوچھوں گی کیونکہ وقت کی بھی کمی ہے، اس کے بعد ایک سوال میں نے مفتی صاحب سے بھی پوچھنا ہے کہ یہ جو سارا سینیریو ہے، جو حالات ہے جن کا ہم نے اس وقت ذکر بھی کیا اور تذکرہ بھی کیا، ایک بہترین خاص دعا یا کوئی تسبیح، جس طرح بھی تسبیح فاطمہ کا ذکر ہوا تھا، یا کوئی ایسا ورد جو آپ کو لگتا ہے کہ رمضان میں اجر و ثواب کو بڑھا دیتا ہے، وہ کیا ہونا چاہیے؟ ایک عمل، خاص عمل۔ جی، رمضان مبارک میں بہت ساری مسنون دعائیں ہیں، جب ہم مفاتی کو کھول کر دیکھتے ہیں تو اس کے اندر اس قدر دعائیں ہیں کہ شاید ہمارے پاس اتنا کبھی وقت بھی نہیں نکلتا اور ہماری مصروفیات بہت زیادہ ہیں، لیکن یا علیو یا عظیموں کی بڑی مشہور دعا ہے کہ جسے ہم ماہ رمضان کی نماز پنجگانہ کے بعد پڑھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ استغفار، اس لیے کہ جب ہم استغفار کرتے ہیں تو رحمت پروردگار عالم سایہ فگن ہو جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ درود بر محمد و آل محمد، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید، کیونکہ بہار قرآن کا مہینہ ہے، جتنا قرآن مجید ہم زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں پروردگار عالم اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور کم سے کم اپنے واجبات ادا کیجئے۔ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے واجبات ادا کرنا، کہ 5 وقتہ نماز پڑھ لی، 30 روزے رکھ لیے، اور لیکن کم سے کم عمل یہ ہے کہ اپنے واجبات ادا کر لیے، اور زیادہ سے زیادہ کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، جس کی جتنی حوصلہ ہو، جتنا وہ جتنی توفیق ہو، اور اس وقت تو وقت بھی ہے اور وجہ بھی موجود ہے، تو اس لیے گھروں میں ہیں لوگ تو زیادہ سے زیادہ چیزیں بہتر ہونی چاہیے۔ پہلے عشرہ رحمت کی دعا بھی موجود ہے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ یہ پہلے عشرے کی دعا ہے، اس کو بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ مفتی صاحب ابھی جس طرح آپا بھی فرما رہی تھیں کہ قرآن جو ہے وہ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ آپ قرآن کی عبادت کریں، قرآن پڑھیں، پڑھنا ایک عبادت ہے قرآن کا۔ وہیں ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گی، پلیز میرے سوال کے پیچھے جو مقصد ہے اس کو سمجھیے گا، کیونکہ ہم بہت جلدی اسپیسیفائی کر دیتے ہیں چیزوں کو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو زندگی میں اتنے مصروف رہے کہ اب وقت ملا ہے تو اللہ نے ان کو توفیق دی زندگی میں ہی کہ وہ اب قرآن کی طرف لوٹے ہیں، انہوں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ویسے انٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہو رہا قرآن میں۔ یہ کہنے میں شاید بہت برا لگ رہا ہوگا، لیکن ایسے لوگ ہیں۔ لیکن انہوں نے سوال اس لیے کیا کیونکہ وہ پریشان ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ خوش و خضوع کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ قرآن پڑھیں، اس کو سمجھیں، جانیں۔ کیسے رہنمائی کریں گے آپ ایسے لوگوں کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کافی عرصے کے بعد وہ رب ذوالجلال کی اس کنیکشن کے اندر آئے،
میں مثال دیتا ہوں، جیسے چشمہ ہے، یہ بہت زیادہ غلط یعنی کہ اس میں مٹی بہت زیادہ، صحیح، اور میں جب کوئی بھی کتاب کو دیکھوں یا کسی کو بھی دیکھوں تو مجھے نظر نہیں آئے گا، پہلے اس کو صاف کرنا ہوگا، تو دل پہ گناہوں کا نزلہ گر چکا ہے، اللہ تو دل کو پہلے صاف اور پاک کرنا ہوگا، سب سے پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی اور کامل یقین رکھنا ہوگا، اور پھر قرآن کو پڑھنا. قرآن کہتا ہے، یہ قرآن کا لفظ کیا ہے، وہ کتاب جو بار بار سمجھ کر پڑھی جائے. بے شک. ہم نے ابا جان رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی سوال کرتے، حضرت وہ نماز میں دن نہیں لگتا، کوئی نسخہ بتا دیں. تو ابا فرماتے تھے مزہ لینے کے لیے نہیں پڑھو، بلکہ اللہ کا حکم ہے اس کو ادا کرو. تو قرآن مجید فرقان حمید مسلمانوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیسیکلی قرآن 24,000 میسیجز ہیں. کیا چیزیں؟ میسیجز ہیں 24,000. جی، یہ 24,000 میسیج ہیں جو اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیے ہیں. اب قرآن مجید فرقان، اچھا جو لوگ ابھی نئے نئے پڑھنا شروع کر رہے ہیں نا، میں ان سے کہوں گا کہ سورہ رحمان پڑھیں، 30واں سپارہ پڑھیں. رائٹ. ٹھیک ہے، جو قرآن مجید فرقان حمید کے واقعات ہیں اس کو پڑھیں، کیونکہ قرآن کا جو اپنا بہت زیادہ حصہ جو ہے نا وہ قصص پر ہے، واقعات پر ہے، ان کو پڑھیں. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تشبیہ بیان کی ہے، تمثیل بیان کی ہے، اس سے کیا ہوگا، آپ کا ایک کنیکشن مضبوط ہوگا. اور اچھے کسی عالم دین کی رہنمائی میں پڑھیں. خود قرآن کہتا ہے یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا، یہ قرآن گمراہ بھی کر دے گا اور ہدایت بھی دے گا. اگر جو آپ دماغ سے لے کر پڑھیں گے، آپ کا دماغ تو آپ کو وہ راستہ دکھاتا رہے گا. اگر آپ اللہ کا قرآن ہدایت کے طور پہ پڑھیں گے کہ مجھے اس سے ہدایت ملنی ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے راستے بنائے گا اور آپ کو سمجھنے کی. اچھا مفتی صاحب، میں جس طرح مجھ سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو یقیناً ہمیں اللہ تعالیٰ مغفرت کرے میرے والد صاحب کی، جو ہمارے بڑے اس دنیا سے چلے گئے. ہم قرآن پڑھتے ہیں اس لیے کہ ہمارے بڑوں کا ایصال ثواب ہو، لیکن ہم قرآن اس لیے بھی پڑھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکت ہو. جو آپ ابھی روحانیت یا سکون کا ذکر کر رہے تھے وہ ملتا ہے جب آپ بہت بے چین ہوں، بے قرار ہوں، آپ سجدے میں چلے جائیں، آپ نماز پڑھ لیں، جھگڑے سے بچ جاتے ہیں، آپ کو سکون ملتا ہے. لیکن جس طرح میری ایک بڑی خواہش ہے کہ میں اس کی تفسیر پڑھوں، اس کا مکمل ترجمہ پڑھوں، اور میں نے ایک مفصل ترجمہ کچھ ایک جگہ آن لائن آرڈر کیا، انہوں نے مجھے بھیجا بھی. وہ تقریباً 6 جلدیں ہیں، اور جب میں نے ان کو کھولا اور میں نے پڑھنا شروع کیا تو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس کا میں خود مطلب ڈھونڈ رہی تھی، تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں نہیں سمجھ پا رہی. مطلب ایک تفسیر اور ترجمے کے لیے بھی اگر مجھے مطلب کی ضرورت ہے تو اتنے تو سمجھدار ہم لوگ نہیں ہیں. اس لیے میں چاہوں گی کہ آسان طریقہ کیا ہو سکتا ہے. وہ 6 جلدیں ہیں میرے پاس پڑھی ہیں، پہلے تو حوصلہ ہوتا ہے کہ جی 6 جلدیں پڑھنی ہیں. آئی ایم سوری میں بڑی سطحی بات کر رہی ہوں، لیکن ایسا ہی کچھ معاملہ ہے. تو قرآن کی تفسیر، ترجمہ، زندگی بہتر کرنے کے لیے، سیکھنے اور سمجھنے کے لیے آسان ترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ کسی عالم دین کی صحبت، صحیح. کسی عالم دین کے سائے میں بیٹھنا، سمجھنا. وجہ سے قرآن مجید فرقان حمید میں اور ناسخ اگر ہے، نہ ہو وہ ناسخ. اب فیس بک کا زمانہ ہے. اب جیسے مثال کے طور میں نے اپنی آئی ڈی پر روزانہ 10 منٹ کے اندر ایک سپارے خلاصہ کرتا ہوں. اچھا ماشاء پہلے اللہ. رکوع میں کیا ہے، دوسرے میں کیا ہے، تیسرے میں. آج 4واں رمضان ہے. میری فیس بک آئی ڈی پہ فجر کے وقت بتائیے اپنی آئی ڈی. خانقاہ سرفرازیہ ہمارا آفیشیل پیج ہے، یا میرے مفتی نور رحمانی. اس میں 10 منٹ کے اندر ایک سپارے کا خلاصہ. سبحان پہلے رکوع میں کیا ہے، دوسرے میں، تیسرے میں، چوتھے میں 10 منٹ کے اندر آپ ایک سپارہ سمجھ جائیں گے. ماشاءاللہ. اور جب آپ قرآن پڑھیں گی تو آپ کو ایسا لگے گا کہ محمد رسول اللہ اگر آپ سے باتیں کر رہا ہے. سبحان اللہ، یہ تو بہت خوب کام کر رہے ہیں. آسان چیز ہے. الحمد بس اس نیت کے ساتھ کسی ایک کی بھی بخشش ہو جائے، اللہ میری بخشش فرما دے گا. کوئی ایک بھی راہ راست پہ آ جائے، اللہ سبحانہ فرما دے گا. یہاں آپ کا ایک سوال جو ہے بہن بہت اہم ہے. یاد رکھیے گا قرآن مجید فرقان حمید کی جو زبان ہے وہ ہماری زبان نہیں ہے. ایک لفظ کے بہت سارے معنی بنتے ہیں. جب ہم خود معنی کرنے کی کوشش کریں گے تو کہیں سے کہیں چلے جائیں گے. جی. تو آپ جو اچھا آپ یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ جیسا کوئی نوجوان ینگسٹر پڑھ رہا ہے، 6 جلدیں 8 جلد دیکھ کے تو وہ بھاگ جائے گا. اتنا اس میں کیا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے کلپس ہیں فیس بک پر علماء کے، ان کو دیکھے، ان سے سیکھے. تو انشاءاللہ میں نے بھی کام کیا 10 اگر میں آپ منٹ کا. سے پوچھوں کسی کتاب کا یا کوئی ترجمے کی خاص جس میں تمام مقطع فکر جو ہیں وہ متفق، کیونکہ الگ الگ ہے نا ترجمے اور تفسیر بھی موجود، جس میں آپ کو لگتا ہو کہ آپ کہیں کہ جی اس پہ متفقہ رائے ہے سب کی اور اس ترجمے کو پڑھنا بہتر رہے گا، تو کوئی ایسی کوئی کتاب ہے جس کو آپ لوگوں کو اس وقت کہہ سکیں گے، بتا سکیں گے؟ دیکھیں تفسیر ضیاء القرآن ہے. تفسیر ضیاء القرآن. ضیاء القرآن ہے. جامعۃ الازہر کے وہاں کے فاضل ہیں، مصر کے، ایجپٹ کے. اور بھیرا کے اندر ان کا ایک بہت بڑا مدرسہ ہے. کرم شاہ صاحب جسٹس بھی رہ چکے ہیں پاکستان کے. اچھا. اور انہوں نے بہت آسان اور بہت ہی آسان الفاظ میں اردو میں تفسیر ضیاء القرآن لکھی ہے. اس کو سمجھ لیں. ورنہ ہم جیسے لوگ ہیں، فیس بک پہ ہمارے پیجز بنے ہوئے ہیں،
جسے میں نے آپ کہا نا کہ روزانہ 10 منٹ کے اندر اگر آپ اس کو 4 5 6 مرتبہ پورے دن میں دیکھتی ہیں یا دیکھتے ہیں تو آپ ایک قرآن کو سمجھ جائیں گے, ایک سپارے کو سمجھ جائیں گے. 30 دن کے اندر آپ 30 تو اس کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیجئے, اس سے کہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. اس زمانے میں پہلے لوگ پڑھتے تھے, اب سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں, سننا زیادہ پسند کرتے ہیں. اچھا آپا میں ایک جملہ آپ سے بھی چاہوں گی کہ اس بارے میں بیان کیجیے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میں ان کی بد نصیبی کہوں یا ان کو وہ ماحول ہی نہیں ملا کہ انہوں نے قرآن ہی نہیں پڑھا, ایک عمر میں پہنچ گئے, اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اب تو میں اس عمر میں آ گیا ہوں, اب تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے. لیکن قرآن تو کا پہلا لفظ ہی تھا کہ اقرا, پڑھ, سمجھ, جان. تو وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس ہم قرآن پہ انگلی پھیرتے رہتے ہیں اور قرآن پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے نہیں جانا تو نہیں پڑھا تو اس کا بھی تو گناہ ہے نا, تو پڑھنا لازم ہے نا اس کا, چاہے آپ کسی بھی عمر میں پہنچ جائیں. یہ ہے کہ اس وقت الحمدللہ شہر کراچی میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پر ایلڈرز کے لیے قرآن مجید کی کلاسز ہو رہی ہیں. ابھی میرے اپنے گھر پہ قرآن فاؤنڈیشن کی کلاسز ہو رہی تھیں, اچھا جس میں ماشاءاللہ 60 ایئرز ایج اولڈ ایج خواتین, 70 ایئرز اولڈ ایج خواتین موجود تھیں اور جو کہ وہ قرآن کی کلاسز لے رہی تھیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جب قرآن مجید کو اگر آپ عربی سے نہیں پڑھ سکتے آپ ترجمہ پڑھیے, آپ اس کی تفسیر پڑھ لیجئے, تاکہ آپ قرآن مجید کی جو اصل اس کا ماخذ ہے اس سے آپ آگاہ ہو سکیں. آپ نے فرمایا کہ اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت سارے لوگ کہتے ہیں بسم اللہ کا قرآن پڑھ لیا, تو وہ ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اجر و ثواب ضرور ملے گا, لیکن پورا قرآن مجید پڑھنے کا ثواب کیسے مل سکتا ہے؟ اس کے لیے آپ کو, اگر بہت سارے لوگ واقعی مجبور ہیں, اگر انہوں نے نہیں پڑھا ہوا تو ان کے لیے ترجمے کی سہولت موجود ہے. دنیا کی ہر زبان میں اس وقت ٹرانسلیشن موجود ہے قرآن مجید. اور اب تو ماشاءاللہ سے اس طرح کے قرآن مجید ہیں کہ ان کے ساتھ آٹو پینز آتے ہیں کہ آپ وہ پین رکھیں گے آیت پہ تو قرآن پڑھتے رہیں گے, آپ سنتے رہیں گے. جس طرح ابھی مفتی صاحب نے بیان کیا کہ سننے کا بھی جو ہے وہ آپ کو ثواب ملے گا, اور ہر زبان میں یہ جو ہے آپ کو اس کے ملتے ہیں ترجمے. ڈیجیٹل قرآن پاک جسے کہا جاتا ہے. اور میں اسپیشلی بچوں سے کہوں گی کہ یہ بہترین تحفہ ہے والدین کے لیے کہ آپ انہیں یہ ڈیجیٹل قرآن جو ہے وہ آپ انہیں گفٹ کریں, انہیں اپنے پیاروں کو, اپنے دوستوں کو جو ہے یہ تحفتاً دیں, کیونکہ اس کا بہت اجر و ثواب ہے. جب وہ پڑھیں گے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں, بہت ساری محبتیں, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ اسی طرح سے آتی رہیں اور ہمارے علم میں اضافہ فرماتی رہیں. اور جی آپ کے لیے ہم کیا کہیں, پیاری سی ننھی سی ہماری مہمان, اتنا میٹھا پڑھا. ابھی آپ سے میں کلام بھی سنوں گی اور میں اپنے سب دیکھنے والے سے کہوں, سب سے آپ لوگوں سے کہوں گی کہ لیے ماشاءاللہ کہہ کے اس کے لیے دعا کیجیے گا, کیونکہ اکثر محبت کی نظر بھی لگ جاتی ہے اور نظر بڑی خطرناک چیز ہے. تو دعا کیجیے گا اس بچی کے اچھے نصیب کے لیے, اللہ تعالیٰ اس کو اور رحمتیں اور برکتیں نوازے. اس کے لیے آپ سے ہم کلام سنیں گے اور اسی کلام سے ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. کوئی غلطی ہو گئی ہو تو رب کے حضور معافی کی طلبگار ہوں. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ. جی والہا کلام پڑھیے. زمین میلی نہیں ہوتی, زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہو
من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، جو نہ